امیر اہل سنت شعبان کے حوالے سے کیا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ برات دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے برات دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے ماہ شعبان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا ماہ شعبان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ پھر رمضان، سبحان اللہ، 3 اشرے ہیں، ایک رحمت کا اشرہ ہے، ایک مغفرت کا اشرہ ہے، ایک جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔ مطلب گناہ گاروں کی تو عید آ گئی نا، اللہ کا مہینہ، پھر آقا کا مہینہ، پھر نبی پاک کی امت کا مہینہ۔ یہ 3 اشروں کے بارے میں امیر اہل سنت کیسی پیاری دعا لکھتے ہیں کہ میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ رجب کی پہلی جمعرات تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ رجب کے صدقے، شعبان کے صدقے، رمضان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہمارا دل خوب عبادتوں میں لگا دے، ہمارے اوقات میں ایسی برکت دے دے کہ ہم دنیا کی کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں، اللہ اس سے فارغ کر دے۔ بس ہمارا دل اب ان مبارک مہینوں میں عبادتوں میں لگ جائے، تلاوت میں لگ جائے، درود میں لگ جائے، روزوں میں لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ یکم رجب، آج پہلی رجب ہم نے گزاری اور اب دوسری شب آ گئی ہے۔ یہ عالم اسلام کی بہت ہی بلند رتبہ ہستی، بہت اونچے رتبے کے ولی کامل، عالم باعمل حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا یوم وصال ہے۔ یکم رجب کو یوم امام حسن بصری بھی بنایا جاتا ہے۔ امام حسن بصری کون تھے؟ یہ تابعی بزرگ تھے۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو یا ان کی صحبت پائی ہو اور ایمان پر ہی ان کا انتقال بھی ہوا ہو۔ اب سبحان اللہ، روایتوں کے مطابق آپ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ امام حسن بصری کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا جب آپ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ اچھا، ولادت کے بعد آپ کو امیر المومنین حضرت عمر کی خدمت میں لایا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کا نام حسن رکھا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ مسلمانوں کی امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں، اور منقول یہ کہ جب آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی تھی، گھر کے کام کاج میں، اور آپ روتے تھے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن بصری کو اٹھا کر اپنا دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ تو براہ راست خاندان نبوت کا فیضان ہے، پیارے آقا کے گھرانے کا فیضان جو ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملا، اور ایسا فیضان ملا۔ دودھ کس کا پیا؟ ام المومنین کا۔ تو آپ کی زبان سے بڑی حکمت والی، بڑی کمال کی باتیں جو ہے وہ ادا ہوتی تھی، اور سبحان اللہ معرفت الہی کے بلند مقام پر فائز ہو گئے۔ امام علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو ایک مرتبہ کسی نے امام حسن بصری کا ایک کلام سنایا، ایک جملہ سنایا، آپ کا ایک فرمان سنایا، تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ھذا کلام الصدیق، یہ تو کسی صدیق کی گفتگو ہے۔ صدیق ولایت کا سب سے اونچا رتبہ ہے، یعنی امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ولایت میں صدیقیت کے درجے پر فائز تھے۔ ولی ہونا ہی بڑی بات ہے، مگر ہر ولی صدیق نہیں ہوتا۔ صدیقیت کا جو درجہ ہے یہ ولایت کا سب سے ٹاپ درجہ ہے۔ تو امام حسن بصری صدیقیت کے درجے پر فائز تھے۔
یکم رجب شریف 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 88 سال تھی. بصرہ میں نماز جمعہ کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی, جس میں بہت ساری مخلوق نے, بہت سارے لوگوں نے شرکت کی. اب امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا کچھ ذکر کرتے ہیں. بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا, گولڈن ورڈز ہوتے ہیں. امام حسن بصری کا ایک بڑا کمال کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک جنازے میں شریک ہوئے. اچھا, میں اور آپ بھی جنازے میں جاتے ہیں, قبرستان بھی جاتے ہیں, بعض اوقات فارمیلٹی کے لیے جاتے ہیں کہ یار جانا پڑے گا, نہیں جائیں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے, منہ دکھانا پڑے گا. بزرگان دین اور اللہ والے اس لیے نہیں جاتے تھے, وہ عبرت حاصل کرتے تھے. ثواب کی نیت بھی ہوتی تھی اور اپنے لیے عبرت حاصل کرتے تھے. تو جب دفن ہو گیا, جنازے میں گئے, تدفین ہو گئی قبرستان میں, تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے جو بندہ ابھی قبر میں گیا ہے, کیا یہ دنیا میں واپس آنے اور واپس آ کر بہت زیادہ نیکیاں کرنے, نیک اعمال کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی خواہش نہیں رکھتا ہوگا؟ تو شخص نے کہا بالکل, مرنے کے بعد تو یہ چاہ رہا ہوگا کہ دوبارہ واپس آ جاؤں, خوب اور نیکیاں کر لوں, گناہ سے توبہ کر لوں, اللہ کو راضی کر لوں. تو امام حسن بصری نے فرمایا پھر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو موجود ہیں نا دنیا میں, وہ تو چلا گیا, اس کو تمنا ہے. ہم تو دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں, ہم کیوں نہیں کر لیتے یہ کام؟ ہم اللہ کو راضی کر لیں, ہم توبہ کر لیں, ہم خوب نیکیاں کر لیں. اللہ اکبر, اتنی خوبصورت پریکٹیکل آپ نے مثال دی. اور پھر آپ یہ کہتے ہوئے اس قبرستان سے چلے کہ اگر دل زندہ ہو تو ان جنازوں سے بڑھ کر کیا نصیحت ہوگی. یقین جانیں, میں کہتا ہوں جنازے سے بڑھ کر نصیحت ہی کوئی اور نہیں. ہمارے درمیان ہوتا ہے بندہ, اور ایسی مثالیں لوگ کہتے ہیں یار صبح ہم ساتھ تھے, دوپہر کا کھانا ہم نے ساتھ کھایا, رات تو ہم ساتھ تھے یار, اور اگلے دن وہ قبر میں ہوتا ہے. گھنٹوں کے اندر ہمارے ساتھ جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ قبر میں اتر جاتا ہے, اور اکیلا تنہا اپنی قبر میں اب زندگی قیامت تک کے لیے رہتا ہے. کبھی سوچا آپ نے ایسا ہی میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا؟ صرف فرق پتہ ہے کیا ہے, ہم اسی بات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ اگر غور سے دیکھیں نا, جہاں کفن بکتا ہے, کبھی غور کیجئے گا, جب کفن جو کفن مثال کے طور پہ اگر خارا در کے اس ایریا میں یا کہیں بھی کوئی کفن کی دکان ہوگی نا, تو آج جو وہ کفن بیچنے والا کفن تیار کر رہا ہوگا نا, تھیلی میں پیک کر رہا ہوگا یا کاٹ رہا ہوگا یا لپیٹ رہا ہوگا, یہ اس بندے کا کفن پیک کر رہا ہے جو بندہ آج دنیا میں زندہ ہے. اب غور کیجئے, کیونکہ کسی نے کل مرنا ہے جس کا کفن آج پیک ہو رہا ہے. آپ غور کریں, ہم میں سے کسی کا کفن ہو سکتا ہے آج دکان والا تیار کر رہا, مجھے اور آپ کو نہیں پتا. قبرستان میں عموماً ہر وقت قبریں کھود کے تیار رکھی جاتی ہیں. ایسا ہی نا 2-3 قبریں گورکن ریڈی رکھتے ہیں. آج قبرستان میں جو قبر کھودی گئی ہے نا, جس کی بھی, وہ بندہ ابھی زندہ ہے. اب غور کر رہے ہیں, کسی نے مرنا ہے جس کا کفن بھی تیار ہے, جس کی قبر بھی تیار ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ گھوم رہا ہے, وہ پھر رہا ہے, وہ مزے کر رہا ہے. اگر تو نیک ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر گناہوں میں غرق ہوا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں کہ آج کی رات کہاں گزرنی ہے, کل کی رات کہاں گزرنی ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی, جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی, بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی, یہ جینے کا اپنے انداز بدل بھی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کب دنیا سے چلے جائیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, قرآن کریم میں اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ مجرم, یہ جو امام حسن بصری نے کہا نا, جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر آ جاؤں, پھر موقع ملے, پھر عبادت کروں, اللہ کو راضی کر لوں. یہ آپ نے ویسے ہی بات نہیں کی, اللہ قرآن میں فرماتا, پارہ 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 12 مجرم کیا کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ فرجعنا نعمل صالحا, تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ نیک کام کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مر گیا ہے, دنیا سے چلے گئے ہیں, کہ کاش ایک بار پھر دنیا میں جانا نصیب ہو جائے. اب تو ساری زندگی نیکیوں میں گزاریں گے, نیکیوں میں دن رات صرف کریں گے, ایک بھی گناہ نہیں کریں گے, مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. مرنے کے بعد کیوں خیال آیا ہے؟ کیونکہ پتہ کیا ہوگا, ایگزیکٹلی معاملہ کیا ہوگا. جب انسان مرتا ہے نا, تو مرتے وقت ہی اسے پتہ چل جاتا ہے میرا انجام کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس کی روح قبض کرنے والے فرشتے خوشبوؤں کے ساتھ, بڑے حسین چہروں کے ساتھ آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں استقبال کے لیے. اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے خوفناک شکل میں, فرشتے آ کر اس کی روح قبض کرتے ہیں, اور پھر قبر میں بھی اس کو اس کے اعمال پتہ چل جاتے ہیں. وہاں سوال و جواب کی سختی اسے پتہ چل جاتی ہے.
یہ قبر جو ہے نا، یہ پہلا ہی ٹیسٹ ہے اور سب سے اہم ٹیسٹ ہے. آپ کو پتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہے نا. آپ تو ذوالنورین ہیں، پیارے آقا سے کئی بار جنت خریدی ہے، کتنے کمال کی شخصیت ہیں، مگر آپ کے کمال کا انداز تھا. آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا، آپ کے سامنے محشر کا ذکر ہوتا، آپ اتنا نہ روتے تھے. مگر کبھی قبر کی بات ہوتی تھی نا، یا قبرستان جاتے بہت روتے تھے، داڑھی آپ کی آنسو سے تر ہو جاتی تھی. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ قبر کی بات پر اتنا کیوں روتے ہیں، قبرستان میں کیوں اتنا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ کیا کمال کی بات فرمائی. فرماتے یہی پہلی منزل ہے، جس کی یہ کامیاب ہو گئی اس کی اگلی منزلیں بھی کامیاب ہو جائیں گی. جو ادھر ہی مارا گیا، جو ادھر ہی پھنس گیا، وہ آگے کیسے کامیاب ہوگا؟ تو یہاں ایک کوشچن ہے، ہم سب ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے. میں پہلے ایک سوال کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک اور سوال کرتا ہوں. پہلے ایک سوال یہ کر لیتے ہیں آپس میں کہ ہم میں کوئی ہے جس کو پتا ہے میں نے کب مرنا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا. اچھا کوئی ہے جس کو یہ پتا ہے کہ جناب میں کئی سال زندہ رہوں گا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل جمعے کی نماز ہم مسجد میں آ کے پڑھ پائیں گے یا کل جمعے کے بعد ہم میں سے کسی کا جنازہ ہونا ہے. کسی کو نہیں پتا نا. تو جب پتا نہیں ہے تو اٹ مینز میں آج بھی مر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب تو میں آج بھی مر سکتا ہوں نا. اب سوال ہے کہ اگر میں آج قبر میں جاؤں گا، مر گیا، تو میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا. پاکستان میں بہت سارے لیونگ اسٹینڈرڈ ہیں، بہت سارے علاقے ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت میں اولڈ سٹی ایریا میں ہوں، یا مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن تھوڑا اور آگے میں چلا جاؤں جہاں پر بالکل غریب لوگ رہتے ہیں، یا بہت زیادہ اندر چلے جائیں جہاں جھونپڑیاں وغیرہ ہیں، تو وہ اس سے بھی لوور کلاس کے لوگ رہتے ہیں. تھوڑا آگے گارڈن وغیرہ کی طرف چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں اپر مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں. آگے جناب ہم ڈیفینس وغیرہ کی طرف سے لوگ کہتے ہیں اپر کلاس کے لوگ رہتے ہیں. ایسے ہی نا بلڈنگ میں رہتے تو میں سمجھ آ جاتا ہے یار یہ فلیٹ میں رہ رہا ہے تو اتنے کا فلیٹ ہے تو اس طرح کی پارٹی ہوگی. نہیں جناب بنگلے میں رہتا ہے تو اور مالدار ہے. دنیا میں رہنے کے کئی سٹینڈرڈ ہیں، علاقے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کس لیول کے لوگ رہتے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا، قبرستان میں 5-7 سٹینڈرڈ نہیں ہیں. دیر آر اونلی 2 اسٹینڈرڈس. صرف دو طریقے، 2 کیٹیگریز ہیں. قبریں ساری ایک جیسی دکھتی ہیں مگر اندر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا فرماتے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. کوئی اور تیسری کیٹیگری نہیں ہے کہ نہیں جناب جنت کا باغ بھی نہیں ہے، دوزخ کا گھڑا بھی نہیں ہے، نارمل مٹی کی قبر ہے. نہیں، ہر قبر کے اندر یا تو عذاب ہو رہا ہے، یا وہ مزے میں ہے، یا وہ جنت کی نعمتوں میں ہے. اب سچے دل سے جتنے مجھے میرے بھائی یہاں سن رہے ہیں اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں یا جو مجھے بعد میں سنیں گے، وہ اپنے آپ سے ایک سچا سوال کریں اور سچا جواب دیں. مجھے نہ دیں، اپنے آپ کو جواب دیں کہ میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں، اگر میں مر گیا تو میری قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا؟ دس از مین کوسچن. یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ قبر جنت کا باغ